معزز حاضرین جمعہ، ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ آج اہل ایمان نے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ رکھا اور مالک کائنات کی توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ کائنات کے رب نے اسے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عربی میں الوقایہ کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا یا ڈرنا، لیکن تقوی کا عام معروف معنی کیا ہوگا کہ جس چیز کا اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اسے کرنا، اور جس چیز سے کائنات کے رب نے روکا اس سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، جو کائنات کے رب نے نازل کیا، رب کا قرآن، نبی علیہ السلام کی سنت، اس پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ تعالی نے اگر انسان کو تھوڑا بھی عطا کیا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنے کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور جس دن انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس دن کی تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ تقوی کی تعریف یوں فرماتے ہیں ایسے اعمال جنہیں کرنے کا نام اللہ تعالی کی اطاعت ہے، ان اعمال کا نام تقوی ہے۔ اور ان اعمال کو بجا لاتے ہوئے انسان اللہ تعالی کی رحمت کی امید کرتا ہو، اللہ کی رحمت کی امید سے کیے ہوئے اعمال کا نام تقوی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جو انسان نے اعمال کرنے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنے، جو اللہ تعالی نے آسمان سے نور روشنی نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث والی اس روشنی کو حاصل کرتے ہوئے، اسی روشنی میں رہتے ہوئے عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ تعالی کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کا معنی یوں بیان کرتے ہیں۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ان یطاع ولا یعصى، کہ بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرے اور مالک کائنات کی نافرمانی نہ کرے۔ وَأَن يَشْكُرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے
اور مالک کے ساتھ کفر نہ کرے، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور بندہ اللہ تعالی کا ذکر کرے اپنے مالک کو بھولے نہ، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ ابن معتز اشعار میں تقوی کو یوں بیان کرتے ہیں، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقوی، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ان گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ فرماتے ہیں کن مثل ماشٍ فوق ارض الشوک احذر ما یرا، اے بندے تو ایسے زندگی گزار جس طرح ایک رستے میں چلنے والا جب کوئی ایسا علاقہ آتا ہے جہاں پہ کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزرتا ہے۔ فرماتے اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، اے عمر تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا، کیا تم کبھی ایسے رستے پہ چلے ہو جس رستے میں کانٹے بھی ہیں، جس رستے میں جھاڑیاں بھی ہیں، جس رستے میں مشکلات بھی ہیں؟ کہا ہاں ایسے رستے میں میں چلا ہوں۔ فرمایا پھر کیسے چلتے ہو؟ یہ کہنے لگا شمرت وجتہدت، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتا ہوں، اور لپیٹنے کے باوجود پھر بھی میں بچ بچ کے احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں گناہوں کے کانٹے بچھ چکے ہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ہر طرف انسان کو گناہ مزین ہو کر کے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ان گناہوں کے جو کانٹے ہیں ان میں سے بچ جانے کا نام تقوی ہے، ان میں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام تقوی ہے۔ اور ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھے تو تب بھی، روزہ رکھے تو تب بھی، حج کرے تو تب بھی، زکوٰۃ ادا کرے تو تب بھی، عمرہ ادا کرے تو تب بھی، صدقہ کرے تو تب بھی، خیرات کرے تو تب بھی، ان تمام عبادات کا ایک ہی فلسفہ ہے اور اس فلسفے کا نام تقوی ہے۔ تمام عبادات کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے، بندہ کائنات کے رب سے ڈرنے والا بن جائے، اپنے رب کے دل، اپنے رب کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ اللہ تعالی نے اعلان کیا جب حج کی باری آئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب آپ نے حج پہ جانا ہے زاد راہ کو ساتھ لے کر کے جائیں، کیونکہ پاس زاد راہ کا ہونا یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے عظیم عمل کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، رب العالمین نے قرآن کی ابتدا میں ہی اعلان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ میرا قرآن متقین کے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ سب سے پہلی نشانی کائنات کے رب نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو اہل تقوی ہیں وہ غیب پہ ایمان لانے والے، نماز کو ادا کرنے والے، اور فرمایا جو میں نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ تمام عبادات کا مقصد کائنات کے رب نے تقوی رکھ دیا۔ روزے کی باری آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان
تم پہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں تقوی والا کون ہے، کائنات کے رب سے ڈرنے والا کون ہے۔ اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کر کے بٹھا کر کے میری عبادت کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے بندے، تیری قربانی کا گوشت بھی مجھے نہیں پہنچتا، تیرا خون بھی مجھے نہیں پہنچتا، گوشت خود کھا لیتے ہو، خون کو گلیوں میں بازاروں پہ بہا دیتے ہو، کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اے بندے، اگر مجھے پہنچتا ہے، تیرے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تو کتنا مجھ سے ڈرنے والا ہے، یہ بات پہنچتی ہے۔ اور ہم جتنے بھی عمال کرتے ہیں ان کی قبولیت کی شرط ہی کائنات کے رب نے تقوی رکھ دی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے میں اس بندے کے عمل کو قبول کرتا ہوں جو بندہ اعمال کو تقوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمام عبادات کا مقصد رب العالمین نے صرف ایک ہی رکھ دیا، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان تمام کا خالق اور مالک صرف ایک ہی ہے، ان کے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبہ میں، چاہے عید کا خطبہ ہوتا، چاہے خطبہ نکاح ہوتا، چاہے جمعے والے دن کے واعظ سے پہلے خطبہ ہوتا، نبی علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والی جو آیات ہیں انہیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اور نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یوں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ وَإِنَّ آبَاؤُكُمْ واحد، تمہارے باپ بھی ایک ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ فرمایا کلکم لآدم وآدم من تراب، تم تمام کے تمام آدم کی اولاد ہو۔ یہ حسب، یہ نسب، یہ ذات پات، یہ قوم، یہ کنبے، قبیلے اللہ نے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ کسی کو کسی پہ کوئی بڑائی نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں۔ لیس لعربی علی اجمی فضلا، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی غریب کو کسی امیر پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی خوبصورت کو بدصورت پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا فضیلت کیا ہے؟ لیس لعربی علی عجمی
فضلاً الا بالتقوی، تم میں ایک دوسرے پہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کسے ہے؟ الا بالتقوی، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ کائنات کے رب کے قریب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کا رب تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کائنات کا رب تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، کائنات کا رب تمہاری جسامت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں؟ فرمایا اس کے دل میں، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقوی کو بیان کیا، آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف، اپنے سینہ پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، لوگوں سن لو، ان جبوں میں تقوی نہیں، ان کپوں میں تقوی نہیں، مال اور دولت کی فراوانی میں تقوی نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں بنا لینے سے تقوی نہیں۔ اگر کسی کو متقی دیکھنا ہے اس کے دل کی حالت اور کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ التقوی ہاہنا، تقوی کا مرکز کائنات کے رب نے انسان کے دل کو بنا دیا۔ جتنا دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا اتنا ہی بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوگا۔ آج ہم لوگ دین سے غافل ہو چکے، نمازوں کو چھوڑ چکے، روزوں کو چھوڑ چکے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ چکے، ذکر اذکار کو چھوڑ چکے، صدقہ خیرات کو چھوڑ چکے۔ ہمیں لوگوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا، فلاں کی بیعت کر لو، فلاں کے لڑکوں پکڑ لو، فلاں کی نسبت اپنا لو، فلاں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لو، فلاں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس 1 سال بعد ان کے دربار پہ، ان کی قبر پہ حاضری دے دو، یہ تمہاری نسبتیں تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے اہل بیت کی مثال بیان کی۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے محبت کیجئے کیونکہ اللہ تعالی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کیجئے کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیتی ہؤلاء یرون انہم اولی الناس بی، فرمایا میرے اہل بیت اس بات کا گمان رکھتے ہیں، میرے چچا، میرے بھتیجے، میرے چچا زاد بیٹے، میرے رشتہ دار، میری بیویاں، میری بیٹیاں اس بات کا گمان رکھتے ہیں قیامت والے دن سب سے قریب وہ میرے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی قانون نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں، میرے قریب کون ہوں گے؟ الا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے قریب ہوں گے نا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا وہ متقین لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے شرط نہیں وہ میرے رشتہ دار ہی ہوں، ان کے لیے شرط نہیں وہ میرے اہل بیت سے ہوں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان و حیث کانو، وہ جو بھی ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا کل قیامت والے دن اللہ اسے محمد الرسول اللہ کے قریب
کر دیں گے۔ اور یہی نصیحت، یہی وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی۔ اور جانتے ہیں معاذ بن جبل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پیغمبر، آپ کی امت کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں اللہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، جنہوں نے دین کی خاطر تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کی۔ اور آپ جانتے نہیں ہیں یہ دین کا کام کرنا، اللہ کی قسم یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے 1 روپے کا بھی سوال نہ کیا ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اسے بندے بندے سے چندہ مانگ کر کے نظام چلانا پڑتا ہے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں، دنیا میں لوگ راضی نہیں ہوتے، دنیا میں لوگ گلے کرتے ہیں، دنیا میں لوگ شکوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان باتوں کی، ان گلے شکوے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ سارے دور ہو جائیں گے جب کائنات کا رب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائے گا، میرے محبوب میں آپ کی امت کے علماء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے تمام علماء کرام جمع ہو جائیں گے، اور انہیں جمع کرنے کے بعد ان کے قائد کون ہوں گے، ان کے امام کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو ان کی قیادت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام کو کائنات کے رب کے ساتھ ملوا دیں گے۔ اتنی شان والے ہیں حضرت معاذ بن جبل، اور ان کی شان اور اللہ تعالی سے تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جتنی نماز ہم امام کے ساتھ پا لیں اتنی پڑھ لیتے ہیں، جو پکیاں نماز ہوتی ہے وہ ہم اٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ جب نماز شروع ہوئی تب ایسا نہیں تھا، بندہ آ کر کے نماز کو جب پاتا تو ساتھ والے اپنے ساتھی سے پوچھتا کتنی رکعت ہو چکی ہیں، وہ بتاتا 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی یا 4 ہو گئی، وہ پہلے وہ پڑھتا، بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہوتے وہاں پہ آ کر کے ساتھ مل جاتا۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر کے دیکھا کچھ رکعت گزر چکی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں، تو انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، جو پالی وہ پڑھ لی، جو رہ گئی وہ بعد میں اٹھ کر کے پڑھ لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ معاذ بن جبل کا طریقہ، معاذ بن جبل کی ادا کائنات کے رب کو اتنی پسند آئی ہے، جو طریقہ انہوں نے آج اختیار کیا ہے اس طریقے کو اللہ نے محمد کریم کی سنت بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے ہی عظیم نوجوان اور بڑے ہی بہترین عظیم ترین عالم حضور کی امت کے بہت بڑے دائی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معاذ تیری ڈیوٹی میں نے یمن میں لگا دی ہے، کہاں مدینہ کہاں یمن، اللہ کے دین کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے، عالم دین کی شان، عالم دین کا
मुकाम देखिए, हजूर के साथ हजूर के दीगर भी सहाबा किराम हैं। आपने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा आप अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, मैं खुद मुआज बिन जबल को अलविदा करके आऊंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआज को कैसे अलविदा करते हैं? मुआज सवारी पे हैं, हजूर सवारी के साथ साथ चल रहे हैं। हजरत मुआज फरमाते हैं हजूर चले तो मैंने जाना है, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआज को अलविदा करने के लिए मदीने से बाहर निकले, इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए। हजरत मुआज फरमाते हैं मैंने सवारी से मुड़ करके देखा, मुझे मदीने का कोई भी दर्रो दीवार नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने फिर अर्ज की अल्लाह के रसूल आप वापस तशरीफ ले जाइए, आप क्यों इतनी तकलीफ फरमा रहे हैं? हजूर ने फरमाया ठीक है मुआज मैं जाने लगा हूं। अब हजूर ने एक ऐसी बात की मुआज बिन जबल के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी बात की मुआज बिन जबल की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक तो मदीने की जुदाई का सदमा, एक तो हजूर की जुदाई का सदमा, दूसरा हजूर ने फरमाया मुआज तू जा तो रहा है लेकिन हो सकता है जब तू वापस दोबारा मदीने में आए आ करके लोगों से अपने नबी का पूछे। मुआज हो सकता है तुझे तेरा नबी मदीने में दोबारा नजर ना आए, बल्कि जब लोग तुझे मेरे मुतल्लक बतलाएंगे ये नहीं बतलाएंगे हजूर उजरे में है, हजूर मस्जिद में है, हजूर अपने घर में है, बल्कि मुआज हो सकता है लोग ये बताए मोहम्मद तो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज बिन जबल ने जब ये सुना कि ये कैसा सफर होगा, जाना भी मुश्किल, वापस आना भी मुश्किल, वहां पे रहना भी मुश्किल, और आज रसूलुल्लाह मुझे अपने हाथ से अलविदा कर रहे हैं, मुझे खुद मदीने से बाहर छोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा मेरा इस्तिकबाल हजूर नहीं करेंगे, बल्कि आपने इशारा दे दिया मैं अपनी कब्र में सो रहा हूंगा, आराम कर रहा हूंगा। हजरत मुआज बिन जबल ने रोना शुरू कर दिया। हजूर ने फरमाया मुआज रोना, मुआज परेशान ना हो। हजूर ने मुआज को नीचे किया, सीने के साथ अपना सीना मुबारक लगाया, फरमाया मुआज ये जुदाई आरजी है, ये जुदाई वक्ती है, ये दुनिया की जुदाई है। जब बंदा फोत होता है ना अपनों से जुदा हो रहा होता है, लेकिन आगे बंदे की नेक लोगों से मुलाकातें हो रही होती है। फरमाया मुआज ये जुदाई आरसी है, ये वक्ती जुदाई है, असल मुलाकात कब होगी? इन्ना औलन नासी बी अल मुत्तकून मन कानु ऐसु कानु। फरमाया मुआज अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तकवा दिल में बैठा के रखना। यहाँ पे जुदाई हो रही है, कल कियामत वाले दिन तकवे की बरकत से अल्लाह तेरी मोहम्मद करीम से मुलाकात करवा देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी हर इंसान की जिंदगी की दो हालतें हुआ करती हैं, एक इज्तिमाई हालत, दूसरी इनफरादी हालत। तकवा इस चीज का नाम है, जैसे बंदे की इज्तिमाई कैफियत में हालत हुआ करती है, ऐसे ही बंदे की तन्हाई में कैफियत होनी चाहिए। देखिए अब हम सब बैठे हैं, एक दूसरे के सामने हैं, गुनाह का कोई तसव्वुर नहीं, क्यों? हम डरते हैं, लोगों ने देख लिया लोग क्या कहेंगे, और अल्लाह की कसम ये अल्लाह ने हमारे राजों पे पर्दे डाले हुए हैं। अगर ये पर्दे चाक हो जाए, कोई किसी से सलाम लेना भी गवारा न करे, ये मोहब्बतें, ये दावतें, ये सहरियां, ये अफ्तारियां, लोगों का मिलना, प्रोटोकॉल, ये तमाम का तमाम इसलिए
یہ ہے کہ کائنات کے رب نے ہمارے پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر گناہ کرنے سے چہرے کالے ہوتے, اللہ کی قسم ہمارے چہرے سیاہ ترین ہو گئے ہوتے. اگر گناہ کی بدبو ہوتی, اگر گناہ کرنے سے بندے کے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی, ہم آج اتنے بدبو دار ہو گئے ہوتے, کوئی ہمارے قریب تک نہ آتا, ہم سے سلام لینا بھی گوارا نہ کرتا. لیکن اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو جیسے لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہو, ایسے تنہائی میں بھی کائنات کے رب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیجئے. انفرادی حالت میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کے کہنے لگا, ابو سعید مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. وہ کیسے عظیم لوگ تھے, نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے, کہیں نیکی برباد نہ ہو جائے. کہنے لگے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جب تو نماز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے تو تو نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے اور تنہائی میں اچانک تجھے آواز آتی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, کیا اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا ابو سعید میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں, جنگل میں جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا, جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا, لیکن ظہر کو ظہر کے وقت پہ پڑھتا ہوں, عصر کو عصر کے وقت پڑھتا ہوں, کیونکہ انسان تو نہیں دیکھ رہے, میرا رحمان تو مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر تنہائی میں تیرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ زور کو زور کے وقت پڑھتا ہے, عصر کو عصر کے وقت پڑھتا ہے, تو جان لے اللہ نے تیرے دل کو تقوی والا بنایا ہے. میرے بھائیوں, ہم دکان پہ بیٹھے ہوں, گاہک آ رہے ہو, کسٹمر آ رہے ہو, زہر کا ٹائم ہو جائے, اگر ان تمام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو دل کرے, سمجھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے سے ڈرنے والا بنا دیا ہے. عصر کا ٹائم ہو, گاہک جاتا ہے جائے, لیکن نماز نہ جائے, نماز اٹھ کر کے پڑھیے. اگر ایسی توفیق مل جائے سمجھے کہ روزے کا مقصد پورا ہو گیا. یہی تو ہمیں روزہ درس دیتا ہے. لوگوں کے سامنے ہم روزہ رکھتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے, لیکن جب بندہ تنہائی میں جائے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں, اس کے پاس کھانا بھی موجود ہے, فریج میں طرح طرح کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں, پانی بھی موجود ہے, لیکن یہ بندہ کس کے ڈر سے نہیں کھاتا, کس کے ڈر سے نہیں پیتا, وہ صرف ایک اللہ کا ڈر ہے. فرمایا بندے جو تیری تنہائی کی کیفیت ہے اس پہ تیرے نیک ہونے کا, اس پہ تیرے تقوی کا پتہ چلے گا, اس پہ پتہ چلے گا تو رب کے کتنا قریب ہے. آخری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو نمازیں لے کر کے آئیں گے, روزے لے کر کے آئیں گے, حجیں لے کر کے آئیں گے, زکاتیں لے کر کے آئیں گے, صدقہ خیرات نیکیاں لے کر کے آئیں گے, لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اس ترازو میں رکھ کر کے, میزان میں رکھ کر کے ان کا وزن نہیں کریں گے بلکہ ابا منصورا, اللہ ان کے اعمال کو ریت کے ذرات کی طرح بنا کر کے ہوا میں اڑا دیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے رسول یہ تو تہامہ کے برابر, اور تہامہ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں جتنے پہاڑ ہیں انہیں تہامہ کہا جاتا ہے, اور کسی نے کہا یمن سے لے کر مکے تک جتنے پہاڑ ہیں انہیں تہامہ کہا جاتا ہے. اتنے وزنی اعمال اللہ ترازو میں نہیں رکھیں گے, میزان میں نہیں رکھیں گے, بلکہ ہوا منصورا, ہوا میں اڑا دیے جائیں گے, ہوا میں انہیں ذرات کی صورت میں اڑا دیا جائے گا. اللہ کے رسول ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو گئی؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اجتماعی کیفیت میں ہوتے, اللہ سے ڈرتے, لوگوں کے سامنے آتے نیک بن جاتے, لوگوں کے سامنے آتے متقی بن جاتے, لوگ مثالیں دیتے اس سے بڑا تو تقوی والا کوئی نہیں, اس سے بڑا تو
सूफी कोई नहीं, इससे बड़ा तो दरवेश आदमी कोई नहीं, इससे बड़ा तो नेक कोई नहीं। लेकिन जब तन्हाई में जाते अल्लाह की हदों को पमाल कर देते। तन्हाई में गुनाह का मौका मिलता, इस मौके को कभी अपने हाथ से जाया न जाने देते। फरमाया ऐसे बंदे के ना रोजे कबूल होंगे, ना हज कबूल होगी, ना ज़कात कबूल होगी, ना नमाज कबूल होगी, बल्कि तमाम नेकियां करने के बावजूद इस बंदे को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, रमजान का महीना हमें पैगाम देता है, हम सब ने अपनी सलाह करनी है। हर बंदा सोचे मेरे दिल में कितना अल्लाह ताला का डर है। अगर डर नहीं है तो पैदा कीजिए, अगर अल्लाह से डरने वाले हैं तो मजीद तकवा इख्तियार कीजिए। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियां सिर्फ और सिर्फ अपने से डरने वालों के लिए रखी हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।